آج پھر آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے غزوہ احد، اطاعت اور آزمائش کی داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طریق اس دردناک مگر سبق آموز باب کی طرف چلتے ہیں جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جو 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں پیش آیا، جب مکہ کے کفار نے غزوہ بدر میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا تو مدینہ کی سرزمین ایک بار پھر امتحان کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی، لیکن ایمان کی طاقت بے مثال تھی۔ اس لشکر کی قیادت خود سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کفار پسپا ہوا لگا، لیکن اسی وقت ایک ایسا لمحہ آیا جس نے طریقہ رخ بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر مقرر فرمایا اور سختی سے حکم دیا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ مگر جب کچھ صحابہ نے کفار کو بھاگتے دیکھا تو مال غنیمت نظر آیا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، میدان کا نقشہ بدل گیا، صفیں منتشر ہو گئیں، اور پھر وہ دل خراش لمحے آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ اقدس زخمی ہوا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ سوچے وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے، قدم لرز گئے، آنکھیں اشکبور ہو گئیں، مگر یہ آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے ایک سبق تھا، اطاعت کا سبق، ثابت قدمی کا سبق۔ اس معرکے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی شہید ہوئے، ان کا جسم مبارک مسح کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر زبان سے صبر ہی نکلا۔ غزوہ احد ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں بلکہ اطاعت اور نظم سے ملتی ہے۔ ذرا سوچے، نافرمانی پوری قوم کو آزمائش میں ڈال سکتی ہے، لیکن اگر سچے دل ہو تو شخص بھی کامیابی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ویسے ہی مضبوط سے قائم ہیں؟ کیا ہم دنیا کی وقتی لالچی میں اپنی ذمہ داریاں نہیں چھوڑ دیتے؟ احد کا میدان ہمیں پکار کر کہتا ہے، اطاعت میں کامیابی ہے، صبر میں عزت ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل فتح ہے۔ اللہ ہمیں غزوہ احد کے اسباق کی اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔